بلند آواز نہیں کرنی، پست آواز رکھنی ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا لا تقولوا یا محمد، لا تقولوا یا محمد، کہ میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا، یا محمد کہہ کے نہیں بلانا۔ جیسے ایک دوسرے کو بولتے ہو یا سعد، یا عمار، یا بلال، تو علم اور نام کے ذریعے بلاتے ہو، لیکن میرے نبی کی تکریم و تعظیم و توقیر کا عنوان اتنا بلند ہے، مقام اتنا بلند ہے، جس طرح ادب والا شاگرد استاذ کا نام لے کے نہیں بلاتا، استاد جی کہہ کر بلاتا ہے، ادب والا بیٹا باپ کا نام لے کر نہیں بلاتا، ابو جی کہہ کر بلاتا ہے، اسی طرح ادب والا امتی کبھی یا محمد کہہ کر نہیں بلاتا۔ یا محمد کہنے والا وہ پیغمبر کا ادب والا امتی نہیں ہوتا۔ اب یہ معنی کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، لیکن یار لوگوں نے کیا کہا، اسی یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑدا رہنا ہے، اسا یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدا رہنا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، تھوڑا سا بدل دو، شعر کا وزن بڑا اچھا ہے لیکن تھوڑا سا بدلو، اسی یا محمد کہنا ہے تو یہودی بن کے رہنا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک صحابی نہیں ملتا جس آداب مجلس نبوت سے واقف ہو اور اس نے آ کر یا محمد کہا ہو، ایک نہیں ملتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، اصحاب رسول آپ کی مجلس میں آتے، تو یا محمد نہیں کہتے تھے، کہتے تھے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کی مجلس میں آ کر یوں خطاب کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھ گئے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، لا تقولوا یا محمد، کہ یا محمد نہ کہنا، یہ میرے پیغمبر کے ادب کے خلاف ہے، توقیر و تعظیم تکریم کے خلاف ہے۔ اللہ نے خود اپنے محبوب کا ادب سکھایا، تکریم سکھائی، توقیر سکھائی، اور آج یہ ایک فرقہ واریت کی بنیاد پہ علامت بن گئی۔ مسجدوں پہ کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ یا محمد، گھڑیوں پہ یا اللہ یا محمد، لیکن عوام سے گلہ نہیں، یہ بیچارے تو سمجھتے نہیں، ان کو بتا دیا گیا یہ عشق رسول ہے، تو گلہ تو اس ملا پر ہے جو یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود پیارے پیغمبر کا ادب نہیں کرتا، توقیر و تعظیم نہیں کرتا۔ حالانکہ احمد رضا خان جو اسی فرقے کا امام ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت امام احمد رضا خان بولتے ہیں، اس کا فتاوی رضویہ 30ویں جلد، اس میں احمد رضا خان نے لکھا کہ لا تقولوا یا محمد، جی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لکھ کر لکھتا ہے احمد رضا خان کہ یا محمد کہنا حرام ہے اور آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ احمد رضا خان نے جہاں تک لکھا اگر کسی روایت میں بھی یا محمد کا لفظ آ جائے تو یا محمد کی جگہ بدل کے یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ احمد رضا خان نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ بھی۔ اور اسی طرح مفتی احمد یار گجراتی جو اس فرقہ کے حکیم الامت ہیں، ان کی کتاب ہے جال حق، اس میں انہوں نے لکھا کہ یا محمد کہنا حرام ہے اور یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح اور حضرات نے لکھا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر کی تعظیم و تکریم کس طرح کرنی ہے، امتی پر جو حق ہے اللہ نے خود بیان کیا، لا تقولوا رائنا لا تجہروا لہ بالقول۔ اس عنوان کے تحت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر زندہ موجود ہوں
آپ کے سامنے کا ادب بھی یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں جا کے اونچا لفظ نہیں کہنا، برابری کا لفظ نہیں کہنا، لہجے کو خشک نہیں کرنا، طرز گفتگو کو روکھا نہیں کرنا، اور میرے نبی کی مجلس کا بھی یہی ادب۔ اور سید محمود آلوسی، قاضی ایاز، بڑے مالکی بزرگ اور باقی سب حضرات نے ایک جملہ لکھا، حرمتہ میتن کا حرمت ہی حیا، آپ کے موت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اسی طرح ہے جیسے آپ کی زندگی میں آپ کا ادب تھا۔ آج بھی مجلس حدیث کا بھی یہ ادب ہے، مجلس درس کا بھی یہ ادب ہے، اور آپ کی قبر انور کا بھی یہ ادب ہے، آپ کی قبر مقدس کا بھی یہ ادب ہے، آپ کی مسجد کا بھی یہ ادب ہے، آپ کی مجلس کا بھی یہ ادب ہے۔ یہی وجہ ہے ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں، اس نے تھوڑا شور کیا، حضرت فاروق اعظم آئے اور فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں باہر سے آیا ہوں۔ فرمایا اگر یہاں کا ہوتا تو تیری خیر نہیں تھی، پیغمبر کی مسجد میں اونچی آواز کرتا ہے، نبی کی مسجد میں اونچی آواز کرتا ہے، تو ادب سکھایا۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے اور آداب المساجد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ پیغمبر کریم کی مسجد کا بھی اور طبعاً تو ہر مسجد کا یہ ادب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام، مسجد کے اندر مجلس ذکر کے اندر بھی اگر اونچی آواز نکالتا ہے اور ذکر کی مجلس جہری ذکر کرتا ہے تب بھی مسجد کے اندر جہری ذکر کرنا یہ بھی حرام ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور آج تو مسجدوں میں اعلان ہوتی، گائے گم ہو گئی، ٹیکے والے آ گئے، حالانکہ یہ سب حرام کام ہے اور یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد اس لیے نہیں کہ وہاں گم شدگیوں کا اعلان ہو، وہاں فوتگیوں کا اعلان ہو، مسجد میں نہیں۔ اگر اعلان کرنے ہیں، علماء نے تو جہاں تک لکھا بلکہ آداب میں لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ آذان کی جگہ بھی جدا ہو، مسجد اذان کا کمرہ جدا ہو مسجد سے۔ بہرحال یہ ایک لمبی طویل بات ہے۔ تو اسی طرح مسجد کے اندر جو آج کل نعرہ بازی کرتی، فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، تو کم از کم تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلے تو بات ہے کہ فلانا زندہ باد، فلانا زندہ باد، یہ کوئی نعرے نہیں۔ کسی شخصیت فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، یہ تو عجمی رسم ہے، عجمی پروٹوکول کی ضرورت نہیں۔ پھر مسجد کا ادب پامال کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو خیر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور عنوان آ گیا۔ قرآن کریم نے ایک ایک چیز پیغمبر کی عزت کی بیان کی، تکریم و توقیر بیان کی، اور ملا بیچارہ اپنی حد بندیاں کرتا ہے، اس لیے اس نے قرآن دیکھا نہیں۔ جس اللہ نے فرمایا توقروا ہو، اس نے خود بتایا میرے نبی کا ادب کیا ہے اور پیغمبر کی تعظیم و تکریم کیا ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پہلے تو تھا پیغمبر کریم سے بات کرنے کا ادب، وہ آداب تھے۔ اب فرمایا پیغمبر کریم کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرنا، پیغمبر کریم کی مجلس میں وہاں پر کسی ضرورت کے تحت ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم، خبردار وہاں پر بھی آواز اونچی نہیں کرنی، وہاں پر بھی آوازیں پست رکھو۔
لہجہ نرم رکھو، اور آگے جو چیز ذکر کی اور کی ان کو، سبحان اللہ، یہ 14ویں صدی والوں کو تو بالطبع ذکر کیا ان کو جن کے لیے جنت کی گارنٹی پہلے دے دی تھی، اصحاب رسول کو فرمایا نہ کرنا، کیوں؟ کسی کی آواز اونچی ہو جائے اور پیغمبر کو ایذا پہنچ جائے، پیغمبر کو تکلیف ہو، ایذا پہنچے تو ان تحبط اعمالکم، یہ رفع الصوت سے جو پہنچنے والی ایذا ہے، یہ معنی میں نے اس لیے کیا کہ اسی آیت، ان آیات کے آگے جو اللہ نے ذکر کیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ایذا کا ذکر کیا تو فرمایا ایذا پہنچ جائے تجھے کفر بن جائے گا، اور پیغمبر کی بے ادبی ایذا جب کفر بنے گا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لو، عمل برباد کفر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا، لیکن تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حد کر دی آخر میں، فرمایا اگر میرے پیغمبر کو ایذا پہنچی، میرے نبی کی بے ادبی ہو گئی، ادنا سی بے ادبی، تھوڑی سی بے ادبی، نادانستہ طور پہ بے ادبی کر بیٹھے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ یہ سب بیان کیے ہے توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی عنوان ہے آج جو ہمارا عنوان ہے، وہ ایک خاص عنوان ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ توقیر رسول کا عنوان قرآن کریم نے جو ذکر کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتی ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آپ کا وہ اعزاز ہے جو صرف محمد مصطفیٰ کے حصے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آپ کی اور خصوصیاتیں، خاتم الانبیاء ہونا، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، رحمت للعالمین ہونا، یہ میرے نبی کا خاصہ ہے، رحمت للعالمین، اور نذیرا للعالمین ہونا، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، سید الاولین والآخرین ہونا امام الانبیاء کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ، جہاں پیغمبر کی شان بیان کی، عظمت بیان کی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، صلاۃ کرتے ہیں پیغمبر پر، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان کو توقیر رسول کا حکم دیا کہ اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی درود پڑھو، وسلموا، اور سلام پڑھو، تسلیما، سلام پڑھنا یعنی ایسا سلام جو عند اللہ مقبول ہو، ایسا سلام جو عند اللہ مرضی ہو، ایسا سلام جو عند اللہ قبول ہو، وہ سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ یہاں پر یہ آیت سمجھنی ضروری ہے۔ پہلے مقام رسول ہے، یہ ہمارا پرانا مضمون چلا تھا، اگر بھول نہیں گیا تو پرانا مضمون جو مستقل آتے ہیں ان کو یاد ہوگا۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے امام کائنات کی شان بھی بیان کی اور آپ کے حقوق بھی بیان کیے، اور قرآن کریم میں یہی عنوان ہر جگہ پہ نظر آئے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی،
اب یہاں بات سمجھ لیجیے، اللہ کے درود کا کیا معنی؟ اللہ درود